کل ہم نے جار مجرور کی ترکیب شروع کی تھی۔ جار مجرور کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جن کے ساتھ یہ متعلق ہو سکتے ہیں؟ 8 چیزیں ہیں بھائی۔ اول فعل، ثانی مصدر، ثالث اسم فاعل، رابع اسم مفعول، خامس صفت مشبہ، سادس اسم تفضیل، سابع مبالغے کے صیغے، اور ثامن اسم فعل۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں بھائی، یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی۔ تو اگر جملے میں ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو جار مجرور کو اس سے متعلق کر دیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا، محذوف۔ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں مجازن، ایک ہے ظرف حقیقی، ایک ہے ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی وہ ہے جس کے اندر زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے بھائی، اور ظرف مجازی جو ہے یہ جار مجرور کو کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں بھائی، ظرف کیوں کہتے ہیں؟ میں نے وجہ ذکر کی تھی، اس لیے کہ ظروف کے اندر اور جار مجرور کے اندر مناسبت موجود ہے بہت زیادہ۔ جار مجرور کی مناسبت ہے ظروف کے ساتھ، اور ظروف کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ، تو ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف کہہ دیتے ہیں جار مجرور کو۔ ظرف کی مناسبت جار مجرور کے ساتھ یہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے بھائی، جار مجرور کی۔ مثلا میں نے کہا ضربت زیدًا اليوم، تو یہ کس تقدیر میں ہے؟ الیوم ظرف جو ہے کس تقدیر میں ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں۔ میں نے آج پٹائی کی زید کی، یعنی آج کے دن میں پٹائی کی، اے فی الیوم بھائی۔ تو یہ ظرف کی مناسبت ہوئی جار مجرور سے، اور جار مجرور کی بھی مناسبت ہے ظرف کے ساتھ بھائی، کہ کیا مناسبت ذکر ہوئی؟ جار مجرور کہ جیسے ظرف کے لیے عامل چاہیے، اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عامل چاہیے، یعنی ان کا وہ متعلق جس سے یہ متعلق ہوتے ہیں بھائی، تو اس لیے انہیں ظرف کہتے ہیں۔ اب اگر ان کا وہ متعلق عبارت میں ذکر ہو تو انہیں ظرف لغو کہتے ہیں، اگر وہ محذوف ہو تو انہیں ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو کتابوں کے اندر بھائی صرف وہ یہ نہیں بتائیں گے محذوف ہے یا مذکور ہے یا کچھ ہے، بس وہ کہہ دیں گے یہ ظرف لغو ہے بس، یا کہہ دیں گے ظرف مستقر ہے۔ آپ فوراً سمجھ جائیں جب ظرف لغو کہیں کیا معنی بھائی؟ کہ کسی مذکور کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں، اور جب کتاب کے اندر کہیں ظرف مستقر کہہ کر وہ آگے چلے جائیں آپ کیا سمجھ جائیں؟ کہ اس کے لیے جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، عبارت میں ذکر نہیں ہوئی۔ اب متعلق جو محذوف ہے وہ افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور افعال خاصہ میں سے بھی۔ افعال عامہ مشہور 4 ہیں، کون؟ ثبوت، وجود اور حصول، یہ 4۔ ان کو افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل کے اندر ان 4 کا معنی پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی فعل آپ دیکھ لیں بھائی، ضربہ ہے، سمع ہے، اکلا ہے، فتح ہے، نصر ہے، کرما ہے، اکرما ہے، استخرجہ ہے، ہر فعل میں یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ کون؟ کسی چیز کا ہونا ہوگا اس میں، ثبوت کسی چیز کا ثبوت ہوگا، وجود ہوگا اور حصول ہوگا، تو انہیں افعال عامہ کہتے ہیں۔ باقی افعال کو افعال خاصہ کہتے ہیں،
کہ وہاں ایک فعل کا معنی دوسرے فعل کے اندر نہیں، جیسے ضرب کے اندر اکلا والا معنی نہیں اور اکلا کے اندر ضربہ والا معنی نہیں پایا جاتا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب آپ محذوف نکالنے لگیں تو فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، اسم فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں۔ تو جو تین ہیں بھائی، کون کون سے تین؟ کون، ثبوت اور حصول، ان کے اندر فعل معروف نکالیں گے اور اس میں اگر اسم نکالنا ہے تو پھر اس میں فاعل نکالیں گے، اور اگر وجود سے آپ فعل نکالنا چاہتے ہیں تو فعل مجہول نکالیں گے، اور اگر اسم اسی سے نکالنا چاہیں تو پھر کیا نکالیں گے؟ اس میں مفعول۔ تو تین کے اندر فعل معروف اور اس میں فاعل نکالتے ہیں، اور چوتھے کے اندر فعل مجہول اور اس میں مفعول نکالتے ہیں۔ تو اگر فعل نکالیں گے تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا، اور اگر اس میں فاعل نکالیں گے تو پھر وہ کیا بنے گا؟ شبہ جملہ بنے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب کچھ ترکیب کیجئے جملوں کی بھائی۔ اچھا، اب یہ کل انہوں نے سوال کیا تھا بھائی کہ ایک ہی جملے کے اندر اگر مصدر بھی آ جائے، اس میں فاعل بھی آ جائے اور جار مجرور بھی آ جائیں، تو اب اس جار مجرور کو فعل سے متعلق کریں گے یا اس میں فاعل؟ مثلا وہ 8 چیزوں میں سے 2، 3 یا 4 چیزیں اکٹھی آ گئیں تو جار مجرور کو کس سے جوڑیں گے بھائی؟ بھائی بڑا آسان ہے، صرف جس سے جوڑنے لگے ہو اس کو پکڑو اور اس جار مجرور کو پکڑو اور پھر ان کو ملا کر ان کا ذرا ترجمہ کرو۔ کیا کرو؟ ترجمہ۔ اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس سے متعلق ہو رہا ہے۔ آگے مثالیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے بھائی 3 4 چیزیں اکٹھی آ گئیں، بھائی ایک سے جوڑ رہے ہیں تو معنی صحیح بنتا ہے، باقی تینوں سے جوڑتے ہیں تو معنی صحیح نہیں بنتا۔ تو آگے پھر مشق سمجھ میں ہے تو ترجمے میں پھر غور کریں آپ بھائی۔ جی لکھیے جملہ۔ ختم اللہ ختم اللہ علی قلوبہم جی کون کرے گا ترکیب اس کی بھائی؟ جس کو ترکیب نہ آتی ہو بھائی انہیں کوشش کرنے دو۔ جی آپ کو نہیں آتی ترکیب بھائی؟ جی چلیے کیجیے، شاباش۔ ختم فعل، لفظ اللہ کا، لفظ اللہ ہاں مرفوع، پہلے اعراب بتاؤ۔ مرفوع لفظاً بھائی، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ فاعل ہے۔ لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ ہو رہا ہے۔ ختم اللہ، دیکھا رفع پر تلفظ کر رہے ہیں جی۔ اعلی جارہ اعراب مرفوع محلا، شاباش۔ مرفوع کیوں ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے۔ مبتدا تو آپ نے کوئی بتایا نہیں بھائی،
خبر کہاں سے بن گیا؟ پڑھو ذرا اس کو روانگی سے بھائی. پڑھ تو صحیح رہا بھائی، بتا نہیں رہا کیا بات ہے. اعراب پڑھا کیا ہے اس کو آپ نے؟ پڑھو پھر پڑھو اس کو. ختم اللہ علی قلوبہم. یرحمک اللہ. پڑھ کیا رہا ہے؟ علی قلوبی. ہاں پڑھ مجرور رہا ہے، بتلا مرفوع رہے ہو بھائی. کیوں؟ اچھا جی، مجرور کون سا ہے پھر؟ لفظاً ہے کہ تقدیراً ہے یا محلاً ہے؟ لفظاً کہاں سے ہو گیا بھائی؟ جی محلاً ہے. شاباش بھائی، فتویٰ بدل دیا ہے انہوں نے. محلاً کیوں ہے بھائی؟ سبق میں باقاعدگی سے آتے ہو کہ چھٹیاں کرتے ہو؟ ہاں. لفظاً کس لیے کہاں آتا ہے؟ تقدیراً کہاں آتا ہے؟ محلاً کہاں آتا ہے بھائی؟ محلاً اعراب کب آتا ہے؟ کس پر آتا ہے؟ جی ضمیر پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ مبنی ہے بھائی. یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی، بڑی مشق ہو گئی اس چیز کی بھائی. کیونکہ ضمیر کس میں سے ہے؟ معلوم ہوا بھائی. بھائی پچھلے ضابطوں پہ نظر ڈالا کریں بھائی، لکھتے بھی جائیں اور ان پر نظر ڈالا کریں. مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کس طرح ہوا کرتا ہے؟ محلاً. تو صرف ضمیر نہیں مبنی، مبنی اور 6-7 چیزیں، 7 اور بھی ہیں، 8 چیزیں مبنی ہیں بھائی. ان سب کا اعراب محلاً آپ کو بتلانا پڑے گا. اچھا، تو آپ نے اس کا اعراب محلاً بتلایا. معلوم ہوا یہ مبنی ہے. پڑھ کیا رہے تھے آپ؟ قلوبہم. اعراب آپ پڑھ رہے ہیں لفظاً، تلفظ کر رہے ہیں یعنی کسرہ پر بھائی کر رہے ہیں. جب تلفظ اس پر ہو رہا ہے، مبنی پر کبھی اعراب آتا ہے بھائی؟ مبنی پہ تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا بھائی کبھی بھی. تو جب اعراب اس پہ ظاہر ہو رہا ہے پھر تو لفظاً کہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاں مجرور لفظاً مضاف الیہ بھائی. بھائی وجہ جب آپ کو پتا ہو، کوئی آپ کو غلط کرنا بھی چاہے آپ پھر غلط ہی نہیں کریں گے بھائی. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، میں نے آپ نے پہلے کہا تھا لفظاً، میں نے کہا بھائی لفظاً کہاں سے؟ آپ نے فوراً بدل دیا. اگر آپ کو لفظاً محلاً تقدیراً کا پتہ ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہونا تھا آپ نے کہ نہیں بس لفظاً ہے ہی لفظاً، میں اس پہ کیا کسرے پر کیا کر رہا ہوں؟ تلفظ کر رہا ہوں. کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں تھا وہاں. جی آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف الیہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا قلوب مضاف ہے؟ قلوب مضاف ہے. 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 قلوب
معلوم ہوا ضابطے پکے نہیں آپ کے بھائی، ضابطے یاد کرو بھائی. میں نے کیا ضابطہ بتلایا تھا؟ جس اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو تو قلوب اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے تو اب یہاں کیا ترکیب ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ والی. بھائی ضابطہ جب موجود ہے تو پھر سوچنے کی کیا بات ہے؟ تو قلوب مجرور لفظاً مضاف. جی ہم کو ہم ضمیر اعراب بھائی، مرفوع محلاً بھائی. چلو پھر غور کرو ذرا بھائی. مضاف الیہ کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ ہاں مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے. اب مجرور کون سا ہے؟ یہ محلاً. محلاً کیوں ہے؟ کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے، اور ضمیروں کا مبنیات کا اعراب کیسے آتا ہے؟ دیکھا، یہ آپ نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی بھائی. 10-15 دن تو ہو گئے سبق کے. اگر آپ روز کوشش کرتے، آج آپ نے ہاتھ اٹھایا 10 دن بعد بھائی. اچھا تو اب تک دیکھو کئی طلباء ہیں وہ جلدی جلدی ذرا کر لیتے ہیں ترکیب بھائی. اچھا چلیے جی آپ کیجئے ترکیب بھائی. سنو بھائی، اب توجہ سے سننا. جی ختم فعل، لفظ اللہ مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں کہا؟ لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ ہو رہا ہے رفع پر. آگے اعلی جارہ اعراب پہلے مجرور لفظاً. مجرور کیوں کہا؟ اس پہ حرف جر داخل ہوا ہے، اس نے مجرور ہی ہونا ہے بھائی. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں. قلوبی با پہ کسرہ آ رہا ہے. جی ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مجرور کیوں کہا؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. محلاً کیوں کہا؟ ضمائر میں سے ہے اور ضمیر مبنیات میں سے ہے بھائی. جی اب سمیٹو سب کو. مضاف اپنے ہاں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. جار اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور آ گئے بھائی. جار مجرور کس کو چاہتے ہیں؟ متعلق کو چاہتے ہیں. اب متعلق کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ 8 چیزیں. اور ان 8 میں سے کوئی جملے میں موجود ہے؟ موجود ہے. کون سا کیا چیز بھائی؟ فعل موجود ہے. خاتمہ. خاتمہ. تو آپ اس جار مجرور کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ خاتمہ فعل سے. جس سے جوڑنے لگے ہو دیکھو جڑتا بھی ہے یا نہیں، جڑتا ہے یا نہیں. اگر نہیں جڑتا پھر آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا، چاہے فعل یا اس میں فاعل موجود ہی کیوں نہ ہو. جب جوڑ ہی نہیں رہا تو آپ اس سے کیسے جوڑیں گے؟ تو آپ پتہ چلاتے ہیں کہ یہ اس سے جڑ رہا ہے یا نہیں. اس کا کیا طریقہ میں نے بتایا آپ کو؟ صرف باقی لفظوں کو ختم کرو، صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو اور ترجمہ کرو. متعلق کون؟ خاتمہ. متعلق کون؟ علی قلوبہم. خاتمہ علی قلوبہم. اب اس کا ذرا ترجمہ کرو. خاتمہ کا معنی مہر لگانا. خاتمہ مہر لگائی علی قلوبہم ان کے دلوں پر. ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے. معلوم ہوا یہ اسی سے متعلق. اگر نہ جڑتا تو پھر ترجمہ ہی ٹھیک نہ ہوتا بھائی. طریقہ آیا بھائی. جار مجرور کو جس سے جوڑ رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا. تو جملہ ہو سکتا ہے کافی طویل ہو بھائی، کئی لفظ کئی چیزیں اس میں موجود ہوں، ساروں کو ختم کر دو بھائی.
صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو. متعلق ہے یہاں ختمہ، متعلق ہے علی قلوبہم، اور ان کو جوڑو ختمہ علی قلوبہم، اور پھر اس کا ترجمہ کرو بھائی. ختمہ علی قلوبہم، مہر لگائی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ترجمہ ٹھیک بن گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ختمہ فعل کے ساتھ. ختمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. روانگی سے پڑھیے بھائی. ختم اللہ علی قلوبہم. ترجمہ شاباش. مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. جملہ لکھیے بھائی. الماء یجری علی الارض. علی الارض. جسے ترکیب نہیں آتی صرف وہ ہاتھ اٹھائیں بھائی. جی سب سے آخر میں بیٹھے ہیں. الماء مرفوع لفظاً مبتدا. بھائی مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ کس چیز پہ؟ الماء لفظ پہ، رفع پہ تلفظ ہو رہا ہے. الماء حمزہ پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ بھائی؟ رفع پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ تلفظ کر رہے ہیں. تو یہ مرفوع لفظاً ہوا. آگے مرفوع لفظاً مبتدا. آگے یجری فعل اعلی جارہ. جی یجری آپ نے فعل کہہ دیا بھائی، اور میں نے بتایا تھا جب فعل آ جائے فوراً کس کو تلاش کرو؟ فاعل کو. بھائی آپ نے فاعل اتنی قیمتی چیز پہ چھوڑ دیا. چلیے جی پھر کیجئے. یجری فعل شاباش. آگے تو کوئی مرفوع آ ہی نہیں رہا بھائی، تو معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یجری فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل. اعراب بتاؤ بھائی ہوا ضمیر کا. مرفوع محلاً فاعل. اعلی جارہ. الارض مجرور. مجرور کون سا بھائی؟ مجرور لفظاً. مجرور کیوں کہا؟ مجرور حرف جر اس پہ داخل ہوا ہے تو یہ مجرور ہی ہوگا. اور لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ اس جر اس کسرہ پہ ہم تلفظ کر رہے ہیں. مجرور لفظاً. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یجری فعل سے. بھئی آپ جار مجرور کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ یجری. اب ذرا دیکھو کہ یہ جڑتا ہے یا نہیں. صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو. متعلق ہے یجری اور متعلق ہے فعل ارض. یجری فعل ارض. یجری کا معنی بہنا بہنا. یجری علی الارض. بھئی یجری علی الارض. اب ترجمہ کیجئے اس کا بھائی. یجری بہتا ہے. یرحمک اللہ. یجری بہتا ہے علی الارض زمین پر. جی ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟
صحیح ہو رہا ہے، شاباش، معلوم ہو اسی سے جڑ جائے گا۔ ہاں، یجری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوئی؟ خبر۔ آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں مبتدا سے، آپ نے کوئی ربط ہی نہیں دیا ان دونوں کے بیچ پہ۔ ہاں، اس کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس کا مرجع نہیں آپ نے بتلایا، وہ لوٹ رہی تھی الماء کو، اور یہی عائد ہے، ربط آ گیا بھائی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ روانگی سے پڑھیے، الماء یجری علی الارض، ترجمہ کیجئے۔ ہاں، پانی کے بہتا ہے وہ علی الارض، زمین پر، یعنی پانی زمین پر بہتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اگلا جملہ لکھیے، جعل اللہ الانسان فی الارض خلیفہ جعل اللہ الانسان فی الارض خلیفہ۔ جی کیجئے ترکیب پہ۔ جعل فعل، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، موصوف۔ بھائی تھوڑا سا معنی پہ بھی تو غور کیا کرو، کچھ باتیں معنی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ موصوف صفت بن سکتے ہیں یا نہیں بھائی؟ جی، معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ اکثر جگہ وہ ضابطہ چل جائے گا، اس لیے ضابطہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جہاں معرفہ کے بعد معرفہ آئے آپ آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دیں؟ پہلا موصوف ثانی صفت، کیونکہ ضابطہ ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنتے ہیں؟ ہاں، ترجمے پہ کچھ غور کرو، ترجمہ بھی تو عبارت کا آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں بھائی، پھر عبارت کی ترکیب حل ہوتی ہے۔ ترجمے عبارت کا بڑا تعلق، ترجمے کا پتہ ہوگا تو ترکیب فوراً آ جائے گی، کبھی ترکیب کرو گے تو ترجمہ بنے گا بھائی، بعض جگہ ایسی آئیں گی، سمجھ میں آئے بھائی؟ جی، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، جعل کا معنی کیا ہے؟ بنایا، تو پھر الانسان منصوب لفظاً، الانسان منصوب لفظاً، شاباش، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ ایک فاعل مرفوع گزر چکا ہے، آگے صرف مجرور یا منصوب ہی آ سکتے ہیں، اور الانسان مجرور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجرور تو کتنے ہیں؟ دو، مضاف الیہ اور ایک وہ جس پر حرف جر، تو اس پر نہ مضاف داخل ہو رہا ہے نہ حرف جر داخل ہو رہا ہے، تو مجرور بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری صورت یہی رہے گی کہ یہ منصوب ہے۔ کس بنا پر منصوب ہے اب وہ آپ نے ترجمے کو دیکھ کر طے کرنا ہے بھائی۔ مفعول بھی ہی بنے گا، شاباش۔ فی حرف جارہ، جی، فی جارہ، الارض مجرور لفظاً، الارض مجرور لفظاً، مجرور کیوں کہا؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہو رہا ہے۔ لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں کسرہ پر، جی۔
खलीफतिन मजरूर, शाबाश, देखा। हाँ मजरूर लफ्ज़न। शाबाश, क्यों? वजह भी जिक्र करो, मजरूर क्यों है? इस पे कोई हरफ जर दाखिल हुआ है? नहीं। इससे पहले कोई मुजाफ आया है इस पर? नहीं। मजरूर तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। या तो इस पे कोई हरफ जर आए या इससे पहले मुजाफ आए, फिर मजरूर हो सकता है। मंसूब लफ्ज़न, मंसूब क्यों कहा? मरफू क्यों नहीं कहते भाई? शाबाश, मरफू एक फाइल गुजर चुका है भाई। देखा, अलामतें याद रखी, खुद ब खुद तरकीब हल होती चली गई। अब पढ़ो, क्या इराब बताया? मंसूब लफ्ज़न। मंसूब लफ्ज़न, कैसे मंसूब क्यों है? ये मफऊल सानी बनेगा भाई। क्या बनेगा? मफऊल सानी। और लफ्ज़न क्यों कहा? कैसे? खलीफतन। भाई देखा, नसब का क्या कर रहे हैं? इस पर हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं। शाबाश भाई जी। अच्छा, जार मजरूर को आप दरमियान में छोड़ गए थे भाई। फी जार रहा था अल अर्ज़ी मजरूर, जार मजरूर जार मजरूर मुताल्लिक़ हुए सबत से। शाबाश भाई, जार मजरूर मिलकर किससे मुतालिक होंगे? सबता फेल के साथ भाई। क्यों? जार मजरूर कितनी चीजों से मुतालिक होता है? 8। और उन 8 में से इस जुमले के अंदर कोई भी नहीं मौजूद भाई। उन 8 में से पहली चीज क्या है? फेल। जुमले में कोई फेल है या नहीं है? जाला फेल जब मौजूद है तो पहले उसके साथ कोशिश करो, जुड़ता है या नहीं जुड़ता। तो ये मुतालिक होगा किससे? जाला से भाई। जार मजरूर मुतालिक हुए जाला से। अब जरा देख कर बताओ, ये जुड़ता भी है या नहीं जुड़ता? अभी मैंने बताया भाई, सारों को क्यों जोड़ रहे हो? सब कुछ खत्म करो, मुताल्लिक को पकड़ो। कौन है? और फिर मुताल्लिक को पकड़ो, वो कौन है? अब पढ़ो दोनों को। जाअल फिल अर्ज़। अब जी तर्जमा करो। बनाया जमीन में। जुड़ता है नहीं जुड़ता भाई? जुड़ता है भाई। कोई माना में खराबी तो ये उससे मुताल्लिक हो जाएगा। जी आप जोड़िए सारों को भाई। जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए जाला फेल के साथ। फेल अपने फाइल से मिलकर। सारी चीजें जोड़ दी हैं फेल से आपने भाई। अब उन सब को जोड़ो। फेल अपने, एक आया फाइल, 2 आए मफऊल, एक आया जार मजरूर। फेल अपने और अपने फाइल और दोनों मफऊलों और मुताल्लिक से मिलकर जार मजरूर मुताल्लिक हुए। फिर दोबारा बोलो। फेल अपने फाइल और दोनों मफऊल और जार मजरूर मुताल्लिक। जार मजरूर ना कहो, अपने मुताल्लिक से मिलकर। शाबाश। फेल अपने फाइल और दोनों मफऊलों और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ भाई। समझ में आया भाई? तो सबको जोड़ो, जिन जिन चीजों को आपने इकट्ठा किया था। आप इस जुमले को रवानगी से पढ़ दो। आप एक एक लफ्ज का इराब बता चुके हैं, इबारत हल हो चुकी है भाई। शाबाश। जाअलल्लाहुल इंसान फिल अर्ज़ि खलीफतन। देखा हल हुई या नहीं हुई इबारत भाई? सारे इबारत हल हो गई। अब तर्जमा कीजिए। अल्लाह ने इंसान को
ہاں بنایا اللہ نے انسان کو زمین میں نائب خلیفہ بنایا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی دیکھنا پڑے گا کہ یہ وصفیت شاید اس سے ختم ہو گئی ہو، دیکھنا پڑے گا بھائی لغت. ہاں صفت مشبہ بناتے تو پھر کیا کرنا پڑتا؟ فاعل تلاش کرنا پڑتا. لیکن کبھی کبھار تو استا وغیرہ ساتھ ملا کر وصفیت ختم کر کے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اسم بنا دیتے ہیں. یہ تو صفت کے صیغے ہیں نا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. تو کبھی وصفیت ختم کرتے ہیں، اسم بنا لیتے ہیں، اسم بنا لیتے ہیں. جیسے کیا مثال اس وقت؟ مثال اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں فوری. تو وصفیت کبھی ختم کر دیتے ہیں، اسم بن جاتا ہے بھائی. اسم بن گیا، نائب کے معنی میں ہو گیا. اچھا آگے کیجئے بھائی ترکیب. غسلا، غسلا زید، وجہہ، وجہہ المجروح، المجروح بالماء، بالماء البارد، البارد اچھا بھائی کون کرے گا اس کی ترکیب بھائی؟ جنہیں نہ آتی ہو بھائی، ذرا مشکل ترکیب ہے، جنہیں نہیں آتی ان کو کوشش کرنے دو بھائی. شاباش، آپ کیجئے بھائی. غسل فعل، زید مرفوع لفظاً فاعل. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ یہ فاعل بنے گا اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ رفع کا. کس کا؟ رفع کا. اس پہ تلفظ ہو رہا ہے باقاعدہ. زید جی مرفوع لفظاً فاعل. وجہ پڑھ مرفوع رہے ہو اور بتا منصوب رہے ہو. مرفوع لفظاً کیوں مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع مرفوع ہاں بھائی کیا اعراب ہوگا؟
مرفوع جی منصوب کیوں ہوگا؟ مرفوع گزر چکا ہے، آگے کوئی مرفوع آ سکتا ہے پھر؟ نہیں آ سکتا بھائی۔ پڑھو ذرا لفظ کو، وجہہ، شاباش، سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہہ معلوم ہوا کاتب کی غلطی تھی، درمیان والی ہاں پر اس نے کیا لگا دیا تھا؟ پیش لکھ دی تھی اس نے، کاتب کی غلطی تھی۔ تو وجہہ بھائی، وجہہ منصوب، کون سا منصوب؟ لفظاً کیوں؟ تلفظ، وجہہ زبر پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ بھائی؟ پڑھ رہے ہیں بھائی، منصوب لفظاً۔ مضاف تو کوئی گزرا نہیں، مضاف الیہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں وجہ منصوب لفظاً مضاف، ہو نہ کہو بھائی، وہ ہا حرف ہے، ہاں بھائی کیا آتا ہے؟ وہ ہا الف با تا سا، کیا آتی ہے وہاں آخر میں بھائی؟ ہاں وہ ہا حرف ہے جی، ہاں اعراب شاباش، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا وجہ مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے؟ ہاں اسم کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ ضمیر ملی ہے، فوراً پتا چل گیا مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ اور پھر یہ آپ نے ہا ضمیر کا اعراب بتلایا مجرور محلاً، یہ مجرور کیوں کہا آپ نے؟ مضاف الیہ ہے اور وہ مجرور ہوا کرتا ہے، محلاً کیوں کہا آپ نے؟ مبنی ہے، شاباش۔ آگے چلیے، مضاف مضاف الیہ، شاباش، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہوئے بھئی۔ دیکھیے وجہن یہ ہے نکرہ، اور اس کے ساتھ ضمیر مل گئی مضاف الیہ کی، اور مضاف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو مضاف الیہ کا ہو گئی، اور مضاف الیہ ہے معرفہ، تو ضمیر یہ مضاف بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ اب وجہہ کے اندر جو وجہن کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیا ہے؟ معرفہ ہے بھائی۔ بھائی دیکھو غلام کا لفظ ہے، غلام عام ہے، دنیا کے ہر غلام کو کہہ سکتے ہیں ھذا غلام، لیکن میں کہتا ہوں غلام زیدین، بھائی دیکھا اضافت کر دی، اب ہر دنیا کے غلام کو غلام زیدین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ معرفہ بن گیا، متعین ہو گیا بھائی۔ تو یہاں بھی وجہہ کہا تو یہ چہرہ کیا ہو گیا؟ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ جی وجہہ کے اندر بھائی ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ ابھی تک ایک ہی نام گزرا تھا زید کا، یقیناً یہ ضمیر بھی اسی کو راجع ہے، تو وجہہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اس کا چہرہ، یعنی زید کا چہرہ، تو متعین ہو گیا یا نہیں ہوا متعین؟ تو یہ معلوم ہوا معرفہ بن گیا، کیا بن گیا؟ معرفہ۔ تو معرفہ کے بعد المجروح، یہ بھی معرفہ آ رہا ہے، اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا بنا کرتے ہیں؟ موصوف صفت۔ اور لیکن آپ خود غور بھی کر لیے کیجئے کہ ترجمہ ان کا موصوف صفت والا کریں تو ٹھیک بنتا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ نہیں جیسے پچھلے جملے میں تھا معرفہ ہے تو موصوف صفت بنا دیں، ہاں یہاں بن جائے گا، شاباش۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ موصوف بھائی۔ المجروح جی کوئی بات نہیں، غور کرو بھائی، کوئی بات، یہ اعراب گئی تو پتہ چلانا ہے، عبارت میں صرف اعراب ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بھائی؟
المجروح، شاباش بھائی. کیوں المجروح؟ شاباش، یہ اس کی صفت ہے وجہ کی، اور وجہ کیا تھا؟ منصوب تھا، تو صفت بھی کیا آئے گی؟ منصوب آئے گی بھائی. المجروح منصوب لفظاً بھائی. صفت موصوف صفت مل کر، موصوف صفت مل کر ہاں مفعول بھی ہوئے غسل فعل کے لیے. جی با جارہ، الماء مجرور، کون سا مجرور؟ مجرور لفظاً، شاباش. جی مجرور لفظاً بھائی، مجرور لفظاً. جی الباردی مجرور، کیوں؟ تلفظ تو آپ کر رہے ہیں بھائی، وجہ ذکر کرو. جی با جارہ تو الماء پہ داخل ہو رہا ہے. ہاں یہ الماء موصوف تھا اور البارد اس کی صفت، اور موصوف صفت کا ایک اعراب ہوتا ہے. موصوف صفت مل کر کیا ہوئے؟ مجرور ہوئے. پھر جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ غسل فعل سے متعلق ہوئے. بھئی دیکھو یہاں المجروح ہے، غسل بھی ہے، البارد بھی ہے، تین آ گئے. غسل ہے فعل، المجروح کیا ہے اس میں؟ مفعول، اور البارد کیا ہے اس میں؟ اب کس سے متعلق کریں گے آپ بھائی؟ بھئی البارد سے تو متعلق ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خود کیا ہے؟ با کے، وہ تو خود با کے تحت آ چکا ہے بھائی. با جس پر داخل ہوا اسی کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت. تو اس سے تو یہ متعلق نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہونا ہے. اب دو رہ گئے، غسل اور المجروح بھائی. جی جوڑیں ذرا بھائی. کس سے جوڑیں گے بھائی؟ کس سے؟ غسل فعل سے جوڑیں گے. اچھا ذرا متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو. کیا بنا؟ غسل بالماء البارد. اب ان کا ذرا ترجمہ کرو. دھویا ٹھنڈے پانی کے ساتھ. دھویا ٹھنڈے، جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھائی؟ جڑ رہا ہے، معلوم ہو یہ اسی سے جڑ جائے گا بھائی. المجروح کے ساتھ ذرا جوڑو بھائی. جی زخمی کیا گیا تھا بالماء الباردی. کس کے ساتھ؟ ٹھنڈے پانی کے ساتھ. جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا؟ جی کچھ نہ کچھ جڑ رہا ہے، لیکن زیادہ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے بھی زخمی ہو سکتا ہے. بڑی ٹھنڈ کے اندر بھائی بار بار ٹھنڈے پانی سے کوئی چہرہ دھوئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں کیا آ جائیں گے؟ وہ خشکی آئے گی اور زخم سا بن سکتا ہے بھائی. لیکن یہاں زیادہ واضح کس سے جڑ رہا ہے؟ دیکھا بھائی جار مجرور جوڑنا آ رہا ہے یا نہیں آپ کو بھائی؟
دیکھا انشاءاللہ مشکل سے مشکل جملے میں بھی آپ آسانی سے کریں گے بھائی. اچھا اب آپ نے پورے عبارت کی ترکیب کر دی، ایک ایک لفظ کا اعراب بتا دیا. اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھو. شاباش. غسل زید وجهه المجروح بالماء البارد. سمجھ میں آیا بھائی؟ زید وجهه کیسے پڑھیں گے؟ زید وجهه پڑھیں گے یا زید وجهه؟ جی زید وجهه یا زید وجهه؟ زید وجهه پڑھیں گے. وہ ضابطہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ یرمیلون کے حروف سے پہلے کیا آ جائے؟ نون ساکن. تو دیکھا زیدن یہ تنوین بھی دراصل کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن. نون ساکن آ گیا. اور وجہ یہ واو آیا. اور یرمیلون کے اندر واو ہے یا نہیں؟ واو. تو واو سے پہلے نون ساکن آیا. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نون کو بھی اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. تو نون کو بھی واو بنا کر واو کے اندر ادغام کر دیا. کیا بنا بھائی؟ زید وجہہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے جی. اچھا دوبارہ پڑھیے جملہ بھائی روانگی سے. روانگی سے بھائی عبارت آپ کتاب کی تیار کر رہے ہیں، صبح پڑھنی ہوگی درس میں مثلا بھائی. یوں عبارت تیار ہوتی ہے. بار بار اس کو تیار کر کے بار بار پڑھو، زبان پر رواں ہو جائے. یہ نہیں کہ بعض طلباء میں ویسے قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس سے نہیں پڑھی جاتی عبارت تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو تیار کر کے بار بار زبان سے ادا کر کے پڑھے. بار بار پڑھے. انشاءاللہ چند ہفتوں کی مشق کے بعد وہ بڑی روانگی سے اتنی زیادہ پھر محنت نہیں کرنا پڑے گی. تو غسل زید وجهه المجروح بالماء البارد. ترجمہ کیجئے. شاباش. دھویا زید نے اپنے چہرے کو جو کہ زخمی تھا، بالماء البارد کس کے ساتھ؟ ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھائی. ایک اور کر لیجئے بھائی. فی جیبی. فی جیبی. جیب بھائی جیب لکھو. جیبی. چلو جی. جیبی مال. مال. کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جس کو نہ آتی ہو ابھی ان کو کرنے دو. تھوڑا اور رہ گیا بس، اب قریب پہنچنے والے ہیں. پھر جو چاہے کرے گا. جی جی کیجئے. فی جارہ. فی جارہ. آگے چلیے. جیب مجرور.
کون سا مجرور؟ مجرور لفظاً، شاباش. مجرور کیوں کہا آپ نے؟ اس پہ حرف جر داخل ہے، شاباش. لفظاً کیوں کہا؟ کس چیز پہ تلفظ ہو رہا ہے؟ جے بی کس چیز پہ تلفظ ہوا؟ با پر کسرے پر تلفظ ہو رہا ہے. بھائی میں نے بتایا تھا آپ روزانہ آ رہے ہیں سبق میں؟ شاباش، چلو آتے رہو بھائی. دیکھا پھر چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر میں اسی لیے پھر پوری بات دہرا دیا کرتا ہوں. بھائی میں نے کہا تھا کہ اس قسم کے لفظوں کو خصوصاً ذہن میں رکھیں جن کے ساتھ یا متکلم کی ملی ہو. فی جے بھی یا متکلم کی ملی ہے یا نہیں بھائی؟ اس کا اعراب آدمی کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے. ذہن میں بٹھا لو، کوئی بھی اسم جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، علاوہ جمع مذکر سالم کے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں وہ 16 قسموں میں ایک باقاعدہ قسم ہے غلامی، اس کی مثال دیتے ہیں. تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. تو جو جے بی کی با پہ کسرہ آ رہا ہے، یہ فی کی وجہ سے نہیں آیا، یہ یا کی وجہ سے آیا ہے. بھائی یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مجرور تو پکی بات ہے، مجرور ہے کیونکہ فی داخل ہو گیا، لیکن اس قسم کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. تو کہیں مجرور تقدیرن، مجرور تقدیرن. یا ضمیر جی مفعول بھی، مفعول بھی تو تب آتا ہے کوئی فعل آتا بھائی جملے میں، یا اس میں فاعل آتا یا اس میں مفعول آتا، ان کے لیے آتے ہیں فاعل مفعول وغیرہ. میں نے کیا ضابطہ لکھوایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر آ جائے کیا ترکیب کرنی ہے؟ تو یہ جیب اسم ہے یا فعل ہے؟ اس کے ساتھ ضمیر متصل آ گئی، کیا ترکیب کریں گے؟ اب کیجئے. جیب مجرور تقدیراً مضاف، اعراب مجرور. شاباش. کون سا مجرور؟ تقدیراً. بھائی تقدیراً کیوں کہا آپ نے؟ پہلے تو بتاؤ مجرور کیوں کہا آپ نے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے. پھر تقدیراً کیوں کہا آپ نے؟ ہاں بھائی کیا اعراب ہوگا یا کا؟ محلن کیوں ہوگا؟ جی ضمیر ہے تو کیا ہوا؟ شاباش. وقت کو یہ مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے، اور مبنیات کا اعراب محلن ہوتا ہے. تو یہ یا ضمیر مجرور محلن ہوئی. مجرور محلن مضاف الیہ. شاباش. مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا فی کے لیے. جار مجرور. بھائی فعل نہیں بھائی، فعل کہاں ہے؟
تنوین نہیں آ رہی. تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ شاباش بھائی. مالن مبتدا، تیر نشانے پہ لگ گیا بھائی. یاد رکھو بھائی یہ اب یہاں پر فعل تو ہے نہیں، تو لہذا یہ جملہ اسمیہ بنے گا بھائی. کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. تو اس نے بننا ہے بھائی. اور جار مجرور پہلے آ رہے ہیں، تو جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور آ جائیں شروع میں تو وہ عموماً خبر مقدم بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ خبر مقدم بنیں گے بھائی. یعنی جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے بلکہ ہمیشہ کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے بھائی. جار مجرور خبر بن سکتے ہیں، مبتدا نہیں بن سکتے. جار اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو گئی. شاباش. دیکھا بھائی دوسرا تیر بھی نشانے پر، لیکن ترکیب آپ نے پوری نہیں کی بھائی. جار مجرور کے لیے تو کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے. کوئی عبارت میں فعل ذکر ہے نہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول، ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا. اب نکالیں محذوف بھائی. یہاں شاباش. یہاں ثبتا نکال لو. ثبتا فعل. جی نہ ابھی نہ بناؤ. فعل آ گیا تو پھر اب کس کو تلاش کرو؟ فاعل کو ڈھونڈو. فاعل. ہاں ثبتا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے بھائی. جی فاعل اور بھی تو کسی چیز کو جوڑا ہے فعل کے ساتھ. ہاں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم. شاباش بھائی. اور آگے کیجئے ترکیب. اعراب. اعراب مرفوع. مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں کہا؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. شاباش. لفظاً کیوں کہا؟ کس چیز پہ؟ تنہا مال ان رفع پہ تلفظ ہو رہا ہے تو یہ مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر بھائی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی آپ نے پورے جملہ فعلیہ خبریہ کو کیا بنایا تھا؟ خبر. کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. تو پورے جملے کو آپ نے جوڑا مبتدا کے ساتھ. تو کوئی ربط تو آپ نے نہیں بتایا، کوئی عائد تو نہیں بتایا. شاباش. ایک ہی ضمیر تھی ہوا کہ وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ مال کو بھائی. اس پہ فوراً اشکال ہوگا بھائی. بھائی ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں آیا، تو یہ تو اضمار قبل الذکر ہوا. جواب یہ کہ مال ہے مبتدا، لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ مقدم ہے. تو رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے. یوں سمجھو گویا کلام یوں ہے مالن فی جیبی. سمجھ میں آیا؟ تو اضمار قبل الذکر لازم نہیں ہے. لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے بھائی. ترکیب آگے سب کو سمجھ میں بھائی؟ اب ترجمہ کیجئے. ثابت فی جیبی، ثابت ہے وہ میری جیب میں بھائی. اور وہ سے کیا مراد ہے؟ مال. میری جیب میں مال ثابت ہے یعنی موجود ہے. میری جیب میں مال ہے. چلیے بس کریں بھائی. شاباش. دیکھا بھائی انہوں نے کوشش کی اور مشکل ترکیب حل کی. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ سیدنا
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.